Don't forget to subscribe Rizvi Bhai Online for Islamic information. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضوی بھائی آن لائن .com کی جانب سے میں ہوں محمد اقبال رضوی، اور ہمارے ایک بھائی میں نے ویب سائٹ کا ان کو لنک دیا اور ہماری ویب سائٹ پہ گئے تو وہاں پر میری حال ہی میں اس پہ کلپ ایک میں نے ریسرچ پیپر لکھا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا گھر جو جلایا گیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دفاع میں، اس کے اوپر میں نے دلائل پیش کیے۔ تو وہ بھائی نے سارے دلائل دیکھنے کے بعد تو جو میرا ایک ویڈیو کے اندر اعتراضات تھا اس کا ویڈیو کلپ وہاں موجود ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ نے کہا ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اور بنو ہاشم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ تو بھائی نے آگے سوال کیا کہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اے علی آپ نے اسلام کے علاوہ کہیں، اسلام کے مقصد کے علاوہ، جہاد کے علاوہ کہیں بھی تلوار نہیں اٹھانی، اور مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس لیے جو ہے وہ تلوار نہیں اٹھائی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آج کا میلاد کا مہینہ جاری ہو گیا ہے انشاءاللہ قریب، تو میں اس کے اوپر میلاد کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر دوبارہ میں اس طرف آؤں گا تو میں دلائل کے ساتھ ساری گفتگو کروں گا۔ آج مختصراً صرف جواب دے چلوں کہ وہ پوری گفتگو جو میں نے اپلوڈ کی ہے اگر اس کو آپ تسلی سے پڑھ لیتے تو میرے خیال میں یہ سوال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، چونکہ اس گفتگو اور دلائل کے بعد یہ بات ثابت ہی نہیں ہو سکتی کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ چلیں مان لیتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم خوب جانتے تھے کہ گھر کی حفاظت کرنا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اسلام کی ہی حفاظت کرنا ہے۔ شیعہ سنی کتب میں یہ روایت بکثرت ملتی ہے، اصول کافی کے اندر موجود ہے کہ جو شخص اپنے گھر کے لیے اہل و عیال کی جان بچاتے ہوئے مرا وہ شہادت کی موت مرا۔ اور جو شیعہ کی اربع ہیں، اصول اربع ہیں، جو تہذیب الاحکام کے اندر بھی یہ جو علامہ طوسی نے روایت کا نمبر ہے 282، روایت نمبر 282 پر جو ہے صحیح سند کے ساتھ روایت لائے ہیں، شیعہ کے عالم ہیں، اور تہذیب الاحکام کے اندر اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے کہ اصول کافی کے اندر ہی موجود ہے، اور اصول کافی کے اندر ایک جگہ پہ نہیں 4 جگہ پر اصول کافی کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ جو شخص، حضور نے فرمایا جو شخص اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مرا وہ کون ہے؟ وہ شہید ہے۔ تو کیا یہ اہل و عیال کے لیے مرنا، اپنے اہل و عیال کے لیے ایک عام شخص مرتا ہے تو اللہ کے رسول کے مطابق، حکم کے مطابق وہ جو ہے اسلام کے لیے لڑا ہے، وہ اسلام کے لیے مرا ہے اور وہ شہید ہوا ہے۔ اور میں یہ بھی دکھا سکتا ہوں کہ جو شخص اپنے اسلامی ریاست کے جو ہے سرحدوں پر لڑتے ہوئے مرا تو وہ بھی شہید ہوا، وہ بھی اسلام کے لیے لڑ رہا ہے۔ جو اپنے اہل و عیال کی عزت بچاتے ہوئے لڑا اور مر گیا تو وہ بھی اسلام کے لیے لڑا ہے، اور باقی تو باقی جو آل رسول کے لیے لڑا تو وہ بے عین ہی اسلام کے لیے لڑا ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ ایک عام شخص اپنے گھر کو بچاتے ہوئے لڑا تو وہ بھی اپنے اہل و عیال کے لیے لڑا، اللہ کے رسول کا یہ فرمان بھی ہے۔ اور جو شخص اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے لڑا اور مر گیا وہ شہید۔ تو یہ حدیث آج ہر شخص کی اندر جذبہ پیدا کرتی ہے، ہر شخص اپنے گھر والوں کی یہ مرنے کو بھی تیار ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں جو شخص اپنے گھر والوں کے لیے لڑتے ہوئے مرا تو وہ اسلام پہ مرا اور اسلام کے لیے مرا، اور جو اہل بیت و اطہار کے لیے لڑتے ہوئے مرا تو کیا اہل بیت اطہار کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہے بس آپ لوگ دیکھتے رہو؟ جی اللہ کے رسول نے منع کیا ہوا ہے ایک تلوار نہیں اٹھانی، یہ کیا گاؤں کی منطق ہے بھائی؟ لہٰذا یہ من گھڑت اعتراض ہے۔ ایسا واقعہ ہوا ہوتا تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم جو ہے اگر خیبر کے اندر وہ جو ہے نا دروازے کھاڑ ڈالے تھے نا تو یہاں پر کوئی اتنی بڑی وہ پرشن پیر نہیں تھی، یہاں پر بھی جو ہے وہ یہاں بڑے بڑے جو دربار تھے وہ اجڑ جاتے اگر مولا علی کرم اللہ وجہ کریم تلوار اٹھا لیتے تو۔
مولا علی کرم اللہ کریم کے سامنے آپ خود دیکھ لیں، جہاں جس طرف رخ کیا ہر چیز پتھر ریزہ ریزہ ہو گئے. مولا علی کرم اللہ کریم صرف آواز لگا دیتے تو میں سمجھتا ہوں بنو ہاشم اور قریش کے جتنے صحابی تھے حضور کے مولا علی کرم اللہ کریم کے ساتھ کھڑے ہوتے. تو یہ سارا من گھڑت واقعہ ہے. جو اپنے اہل عیال کے لیے مرا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، وہ جو ہے نا چاہے اسلام کے لیے مرا ہے. باقاعدہ میں نے آپ کو سامنے روایت پیش کر دی. تو یہ من گھڑت ہے، اس کے اوپر بالکل آپ دھیان نہ دیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ میری چینل پر دوسری ویڈیو موجود ہے، میں نے 8-9 گھنٹے کی گفتگو کر رکھی ہے اس کے اوپر تفصیلاً، اور اس کے علاوہ میری ویب سائٹ کے اوپر بھی تفصیلاً گفتگو آ چکی ہے rizvibhaiya.online.com. ڈسکرپشن کے اندر لنک موجود ہے، لنک کے اوپر کلک کریں، آپ ویب سائٹ کے اوپر جائیں، رد افضیت کا فولڈر کھولیں، آپ کو سب کچھ جو ہے جناب حوالہ جات کے ساتھ ملے گا. آپ کی دعاؤں کا طالب آپ کا اپنا بھائی رضوی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.